السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بہت سارے لوگوں کو نماز تہجد میں اٹھنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے کہ ہم نماز تہجد کے لیے اگر اٹھیں گے تو پھر ہمیں سب سے پہلے کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور کون سی خاص دعا ہے تہجد کی۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر نبی پاک علیہ السلام سے منسوب ایک دعا نقل کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو تہجد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہی دعا میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلاؤں گا۔ آپ اس دعا کو یاد کریں اور تہجد کے لیے جب اٹھیں تو اس دعا کو آپ ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آپ تہجد میں جتنے وقت بھی آپ جاگے رہیں گے اور جو بھی عبادت کریں گے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا اور آپ کو عبادت کرنے میں دلچسپی ہوگی، یعنی آپ دل کی لگن کے ساتھ آپ عبادت کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ دیکھیے وہ دعا کیا ہے، میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں اور پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ آپ یاد کریں، اس کو آپ پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو، یہ دعا تھوڑی لمبی تو ہے لیکن آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یاد نہ ہو تو آپ دیکھ کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ جو بھی عبادت کرنا چاہیں تہجد میں وہ عبادت کریں۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، اسکرین پہ دکھا رہا ہوں اور پھر اس کا انشاءاللہ ترجمہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ آپ ترجمہ ضرور اس کا جانیں کیونکہ تبھی آپ کو پتہ چلے گا اپنے رب سے کیسے دعائیں کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر عربی نہیں جانتے تو پھر انشاءاللہ آپ ترجمہ سنتے ہی جان جائیں گے کہ اس دعا کے اندر کیا کیا نعمتیں پوشیدہ ہیں اور کیسے کیسی اپنے رب سے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے وہ دعا یہ ہے، اسکرین پر میں دکھا رہا ہوں۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا الہ غیرک۔ یہ دعا ہے، آپ اس کا ترجمہ بھی سنتے جائیے۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ تیرے لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا روشن رکھنے والا ہے۔ تیرے لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا بادشاہ ہے۔ اور تیرے لیے حمد ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے اور تیری ملاقات حق ہے اور تیری بات حق ہے اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور سب نبی برحق ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں نے تیری اطاعت کے لیے سر جھکایا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور میں تیری طرف رجوع ہوا اور تیری قوت سے میں نے جھگڑا کیا اور تجھ کو ہی میں نے حاکم بنایا۔ سو تو بخش دے جو میرے اگلے پچھلے گناہ ہیں اور جو گناہ میں نے چھپا کر یا ظاہراً کیے ہیں، اور جن گناہوں کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے اور معبود صرف تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ دعا ہے، آپ اس کو تہجد میں ضرور پڑھیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک یاد نہیں ہو رہی آپ ایک دفعہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، دیکھ کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔